جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ عثمان ڈار صاحب کے گھر کل رات پولیس گئی اور وہاں پہ انہوں نے توڑ پھوڑ کی. وہاں صورتحال کیا تھی، کیا کیا ہوا، کیوں ہوا، پولیس کا ورژن کیا ہے، عثمان ڈار صاحب کا ورژن کیا ہے، پولیس وہاں سے کیا حاصل کرنا چاہتی تھی، یہ ہم آپ کو آج کی ویلاگ میں بتائیں گے. اور عثمان ڈار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ ساری کارروائی خواجہ آصف صاحب نے کروائی، کیونکہ خواجہ آصف صاحب میری جو پاپولیرٹی ہے اس سے خائف ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ میں سیالکوٹ سے الیکشن نہیں جیت سکوں گا، اس لیے وہ ہمیں اس طرح تنگ کر رہے ہیں. کیا واقعی خواجہ آصف صاحب نے پولیس بھجوائی تھی، اور خواجہ آصف صاحب کا اس کے اندر کیا کنٹریبیوشن تھا، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے. عثمان ڈار صاحب کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اور جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی تو یہ بہت زیادہ ووکل تھے. آپ ان کو ہر ٹیلی ویژن چینل پہ دیکھتے تھے، اور ان کی آواز کے اندر ایک گھن گرج تھی، اور یہ کیمرے کو ہمیشہ اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتے تھے. اور وہاں یہ براہ راست ہمیشہ یہ اینکر کو سائیڈ پہ کر کے پبلک سے ڈائریکٹ مخاطب ہو جاتے تھے، کہتے تھے میرے پاکستانیوں، اور اس کے بعد ایک لمبی تقریر کرتے تھے جس پہ ہم لوگ اس وقت ان کو روکتے بھی تھے. اس وقت ان کے ساتھ بڑی جھڑپیں ہوتی تھی، میرے اپنے ساتھ بے شمار مرتبہ ان کی ساتھ جھڑپ ہوئی. لیکن اس کے بعد پھر ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایک زوال آیا، اور سارے لوگ ہی ان کے پارٹی کے جو ہیں وہ چکی کے اندر پسنے شروع ہو گئے. اس میں عثمان ڈار صاحب بھی شامل تھے. عثمان ڈار صاحب گھر سے غائب ہوئے، کہاں تھے کچھ پتہ نہیں تھا. پھر یہ اچانک کامران شاہد صاحب کے شو میں اپیئر ہوئے، اور وہاں پہ انہوں نے انٹرویو دے کے اپنے آپ کو سیاست سے طائب کر لیا، اور یہ سائڈ پہ ہو گئے. پھر یہ اپنے گھر واپس چلے گئے. پھر وہاں سے یہ کسی جگہ جاتے نہیں تھے، پبلک میں اپیرنس نہیں ہوتی تھی، کسی دوست کو نہیں ملتے تھے. سب دوستوں کے ساتھ انہوں نے قطع تعلق کر لیا، اپنا موبائل فون انہوں نے بند کر لیا. لیکن چند دن پہلے اپنے دوستوں کی محفل کے میں یہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، وہاں گفتگو کر رہے تھے، تو وہ ایک تصویر وائرل ہوئی. اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اب عثمان ڈار صاحب تھوڑے تھوڑے باہر آنے شروع ہو گئے. لیکن کل رات جو ان کے گھر پہ پولیس نے ریڈ کیا، تو اس کے بعد عثمان ڈار نے پبلکلی آ کے ایک لمبی تقریر کی، جس کے مختلف حصے سارا دن سوشل میڈیا کے اوپر چلتے رہے. اب عثمان ڈار صاحب اور ان کی والدہ کا موقف یہ ہے کہ پولیس رات کو ان کے گھر آئی، اور وہاں پہ صرف خواتین اور بچوں کے علاوہ گھر کے اندر کوئی نہیں تھا. اور وہ عمر ڈار صاحب جو عثمان ڈار صاحب کے بھائی ہیں، ان کے خلاف بہت سارے پرچے ہیں، اور وہ اشتہاری ہیں، اس وقت زیر زمین بھی ہے، چھپے بھی ہوئے ہیں، پولیس ان کو تلاش کر رہی ہے. تو پولیس ان کی تلاش میں ان کے گھر آئی تھی، اور پولیس کا خیال یہ تھا کہ ہمارے پاس باقاعدہ ایویڈنس ہے کہ عمر ڈار صاحب گھر کے اندر چھپے ہوئے ہیں کہیں. تو پولیس نے نہ صرف وہاں آ کے بد کلامی کی، بلکہ فیملی کے ساتھ انہوں نے زیادتی بھی کی، اس لحاظ سے کہ مس ہینڈلنگ ہوئی، دروازے توڑے گئے. وہاں پہ چھوٹا بچہ بھی تھا جو بہت زیادہ گھبرایا ہوا، جس کی آواز ریکارڈ ہوئی اور بعد میں وہ سوشل میڈیا پہ چلنی شروع ہوئی. پھر عثمان ڈار صاحب کی جو والدہ ہیں، ان کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی، اور اس میں ان کا گریبان بھی پھٹا ہوا ہے، اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ مخاطب ہیں، اور وہ بتا رہی ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے اس کے پیچھے خواجہ آصف ہے، اور وہ بار بار خواجہ آصف کو وہ بھی مخاطب کر رہی ہیں. پھر عثمان ڈار صاحب نے جب پبلکلی کھڑے ہو کے کیمراؤں کے سامنے اور مائکس کے سامنے کھڑے ہو کے جب بات کی، تو اس میں بھی انہوں نے خواجہ آصف کا نام لیا، اور بار بار وہ خواجہ آصف کو کہہ رہے تھے کہ اگر تم باپ کی اولاد ہو تو سامنے آؤ. اور یہ بھی کہا کہ جب الیکشن ہوگا تو اس دن RO سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ 10,000 ووٹ پہلے خواجہ آصف کے گنے، اور اس کے بعد میری والدہ کا 1 ووٹ گنے، اور پھر ہم وہاں سے سٹارٹ ہوں گے، اور یہ خواجہ آصف یہاں سے جیت نہیں سکیں گے، وغیرہ وغیرہ. انہوں نے ایک بڑی لمبی تقریر کی. اب اس سارے انسیڈنٹ کے 3 پہلو ہیں جن کے اوپر بات ہونی چاہیے. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ پولیس کی کسی بھی شخص کو یا کسی بھی فورس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس طرح کسی شخص کے رات کے وقت گھر جائے اور اس کے دروازے توڑے اور ان کی خواتین کے ساتھ بد کلامی کرے یا بدسلوکی کرے. یہ قطعاً الاؤڈ نہیں ہونا چاہیے. اگر پولیس نے جانا ہے تو وہ باقاعدہ دن کی روشنی میں جانا چاہیے، ایک. اور سیکنڈلی ان کے ساتھ خواتین پولیس اہلکار ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے اندر کسی خاتون پولیس اہلکار کی کوئی آواز نہیں. ہو سکتا ہے پولیس ساتھ لے کے گئی ہو، لیکن یہ جو آڈیوز ہیں اور یا تھوڑا سا ویڈیوز کے کچھ حصے وائرل ہیں، ان کے اندر کسی جگہ پولیس کے ساتھ خاتون پولیس یا لیڈی پولیس نہیں ہے. تو ایک بغیر لیڈی پولیس کے کسی کے گھر چلے جانا، میرا نہیں خیال کہ پاکستانی سوسائٹی میں اس کو الاؤ کیا جا سکتا ہے. دوسرا، اگر آپ نے کسی شخص کو گرفتار کرنا ہے تو اس میں اس کی فیملی کا کیا تعلق ہے، اس کو کیوں ہراس کیا جا رہا ہے، پھر بچوں کو کیوں ہراس کیا جا رہا ہے، پھر خواتین کو کیوں ہراس کیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے یہ ٹرینڈ بند ہونا چاہیے پاکستان میں. آپ نے اگر کسی شخص نے کوئی جرم کیا ہے تو آپ اسے گرفتار کریں، اور اس کے گرفتار کرنے کے بعد اس کا باقاعدہ کیس بنائیں، اور کیس اتنا سالڈ ہونا چاہیے کہ عدالتیں واقعی اس کو سزا دیں. اس کے بجائے فیملی کو ہراس کرنا، میرا نہیں خیال کہ پاکستان جیسی سوسائٹی میں اس کو الاؤ کیا جا سکتا ہے. ایک پہلو یہ.
دوسرا پہلو جو ہے وہ ڈی پی او سیالکوٹ کے بارے میں محمد حسن اقبال ان کا نام ہے، ان سے ریلیٹڈ ایک مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹ ہے وہ وائرل ہے، اور اس میں وہ کہہ رہی ہیں شاباش حسن۔ میرا خیال ہے انہوں نے کوئی ایک جلسہ تھا جو پی ٹی آئی کا، اسے اکھاڑا تھا اس وقت محمد حسن اقبال نے، تو مریم نواز صاحبہ نے اس کی تعریف کی تھی۔ اس ٹویٹ کو جوڑا جا رہا ہے اس آپریشن کے ساتھ جو میرا خیال ہے زیادتی ہے پولیس کے ساتھ، کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ پولیس نے اگر ایک کارروائی کی ہے اور اس پہ دوسری سیاسی جماعت اگر خوش ہوئی ہے تو اس پولیس اہلکار کو یا پولیس افسر کو اس پارٹی کے ساتھ جوڑنا یہ بھی زیادتی ہے۔ جس طرح عثمان ڈار صاحب کے گھر جانا زیادتی ہے، بالکل اسی طرح یہ پولیس آفیسر جو ہے اس کو پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جوڑ دینا یہ بھی ایک زیادتی ہے۔ لیکن کیونکہ یہ ساری جنگ سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے، تو سوشل میڈیا کا کمال یہ ہے کہ جس شخص کو بھی اٹھاتے ہیں پھر اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں اور پھر ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ غیر مسلم ہے، یہ یہودی ایجنٹ ہے، یہ انڈین ایجنٹ ہے، یہ فلاں پارٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور اس کے ڈانڈے جو ہیں فلاں شخص کے ساتھ یا فلاں گروپ کے ساتھ جڑتے ہیں اور پھر وہ جوڑ کے دکھاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ تو یہ ٹرینڈ بھی میرا خیال ہے زیادتی ہے۔ اگر پولیس نے زیادتی کی ہے تو ساتھ ساتھ جو حسن اقبال صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہے۔ اور ایک دوسرا پہلو یہ ہے، تیسرا پہلو جو ہے عثمان ڈار صاحب کا ایک الزام ہے خواجہ آصف صاحب کے اوپر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب کے ساتھ میرے تعلقات کو بہت اچھے نہیں ہیں، بلکہ زیرو تعلقات ہیں۔ خواجہ آصف صاحب شاید کسی بات پہ ناراض ہیں، ظاہر شو کرنا میرا کام ہے اور کالم لکھنا بھی میرا کام ہے، تو میں تو اپنا کام کر رہا ہوں، اس میں بعض اوقات کوئی شخص ناراض بھی ہو جاتا ہے۔ تو خواجہ آصف صاحب کا کمال یہ ہے کہ جب ان کے ذہن میں کوئی گانٹھ پڑ جاتی ہے تو پھر اتنی جلدی کھلتی نہیں ہے۔ تو خواجہ آصف صاحب کے ساتھ میرے کو تعلقات اچھے نہیں ہیں، بلکہ کوئی ٹاکنگ ٹرن بھی نہیں ہے، اور خواجہ آصف صاحب خود بھی میرے شو میں تشریف نہیں لاتے اور نہ ہی وہ میرے ساتھ ان کی کوئی گفتگو ہے، نہ ہی ان کو رابطہ ہے۔ لیکن جہاں تک میرا خواجہ آصف صاحب کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے، اس تعلق کی بنیاد پہ میں یہ ڈکلیئر کر سکتا ہوں، بلکہ پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو خواجہ آصف کے اوپر الزام لگ رہا ہے یہ غلط ہے۔ خواجہ آصف سیاسی مخالفت کر سکتے ہیں، خواجہ آصف صاحب آپ کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، خواجہ آصف صاحب قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے خواتین سے ریلیٹڈ بھی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ان کی زبان سلپ ہوتی ہے تو پھر سلپ ہوتی چلی جاتی ہے، پھر اس کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے جب بھی خواتین سے ریلیٹڈ کوئی چیز کہی ہے یا کسی پارٹی کے خلاف کو بہت زیادہ بولڈ بیانیہ لیا ہے یا ایسے رقیق حملے کیے ہیں کہ جس کے اوپر باقاعدہ پارٹی کو شرمندہ ہونا پڑا، تو وہ خواجہ آصف صاحب کی طرف سے آئے ہیں۔ تو خواجہ آصف صاحب اس میں ہمیشہ لیڈ لیتے ہیں، یہ ان کے اندر ایک فالٹ ہے جو ظاہر ہے جس کو نہ ماننا زیادتی ہوگی۔ مثلا شیریں مزاری صاحبہ کے بارے میں انہوں نے کیا کچھ کہا، پھر جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا، پھر عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا، پھر ان کی اہلیہ کے بارے میں انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا۔ تو بہت ساری پارٹیز اور بہت ساری خواتین اور بہت سارے ایشوز پہ جو خواجہ آصف صاحب کا بیانیہ ہے وہ بہت زیادہ خوفناک حد تک قابل شرم ہوتا ہے۔ میں یہ لفظ ویسے زیادتی ہے ان کے ساتھ، لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ قابل شرم حد تک ایک ایسا بیانیہ ہوتا ہے جس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، نہ پارٹی کے اندر کوئی شخص ڈیفینڈ کر سکتا ہے، نہ قومی اسمبلی کے اندر کوئی ڈیفینڈ کر سکتا، نہ میڈیا کے اندر کوئی شخص اسے ڈیفینڈ کر سکتا، نہ ہی خواجہ آصف کے اپنے دوست اسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، یہ بات درست ہے۔ لیکن جہاں تک کسی کے گھر کے اندر پولیس کو داخل کروانا، خواتین کی اس طرح بے حرمتی کرنا، بچوں کو ٹیریفائی کرنا یا ان کو ہراساں کرنا، یہ کام خواجہ آصف نہیں کر سکتے۔ لہذا اگر یہ کہا جائے کہ خواجہ آصف نے پولیس بھیجی ہے تو میرا نہیں خیال، میں آخری آدمی ہوں گا جو اس کے اوپر یقین کروں گا۔ خواجہ آصف یہ حرکت نہیں کر سکتا کم از کم۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سیاسی مخالفین ہیں، سیاسی مخالفین کا وہ مقابلہ ضرور الیکشن میں کریں گے اور میدان میں کھڑے ہو کے مقابلہ کریں گے اور ہار بھی جاتے ہیں، ظاہر ہے خواجہ آصف صاحب ہارے بھی ہیں، ہر بار تو نہیں جیتتے۔ اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات بھی اچھے تھے اور اچھے ہیں اور وہ اچھے رکھنا چاہتے ہیں، یہ بات درست ہے۔ لیکن جہاں تک یہ ہے کہ پولیس گردی کہ انہوں نے پولیس کو عثمان ڈار کے گھر بھجوا دیا، تو یہ کام میرا نہیں خیال کہ خواجہ آصف صاحب کر سکتے ہیں۔ تو عثمان ڈار صاحب کا یہ بیانیہ کہ خواجہ آصف نے زیادتی کی ہے اور میری والدہ کے ساتھ جو توہین آمیز سلوک ہوا ہے اس کے پیچھے خواجہ آصف ہیں اور میں الیکشن میں اس کا بدلہ لوں گا، تو میرا خیال ہے یہ بات درست نہیں ہے۔ خواجہ آصف کم از کم یہ حرکت نہیں کر سکتے، میں دوبارہ یہ کہوں گا۔ باقی عثمان ڈار صاحب نے الیکشن لڑنا ہے، عثمان ڈار صاحب کا حق ہے کہ وہ یہ الیکشن لڑیں، اور اگر وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے کیونکہ ظاہر ہے اس وقت تو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ٹھیک ٹھاک زوال ہے اور رگڑا بھی لگ رہا ہے اور ان کے ظاہر کیسز بھی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو اجازت نہ ملے الیکشن لڑنے کی، تو پھر ان کی والدہ یہ الیکشن لڑنا چاہتی ہے اور والدہ نے اعلان بھی کیا ہوا ہے، اناؤنسمنٹ بھی کی، اور عثمان ڈار صاحب بھی یہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں، تو ان کا حق ہے والدہ کا کہ وہ فری سٹیزن ہے اور پاکستانی سٹیزن ہیں، تو الیکشن وہ لڑیں۔
اور اگر وہ خواجہ آصف کو ہرا دیتی ہیں تو ڈیفینیٹلی انہیں قومی اسمبلی میں آنا چاہیے، اور کسی شخص کو، کسی جماعت کو، کسی ادارے کو انہیں نہیں روکنا چاہیے۔ لیکن اس واقعے کو میرا نہیں خیال کہ عثمان ڈار صاحب کو اسے کوئی انتخابی رنگ دینا چاہیے، کہ انہیں اسے انتخابی کارڈ کے طور پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں کا ہمدردی کا ووٹ حاصل کریں۔ تو میں ڈار صاحب کے ساتھ تھوڑی سی جسارت کر کے تھوڑا سا اختلاف بھی کروں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے گھر اگر پولیس گئی ہے تو اس نے زیادتی کی ہے۔ بالکل کسی بھی گھر میں پولیس کو داخل نہیں ہونا چاہیے، اور اگر مجبوری ہے تو لیڈی پولیس ساتھ ہونی چاہیے، خواتین پولیس ساتھ ہونی چاہیے، اور پھر وہ خواتین کے ساتھ ہینڈل کریں۔ کسی مرد اہلکار کو کسی گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور پھر وہاں پہ جا کے دروازے توڑنے، پھر خواتین کے ساتھ بد کلامی کرنی، پھر بچوں کو پریشان کرنا یا ہراساں کرنا یا خوفزدہ کرنا، اس چیز کی میرا نہیں خیال کہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر اجازت ہونی چاہیے، اور نہ ہی اجازت دی جا سکتی ہے۔ لیکن جہاں تک کہ اس واقعے کو ایک ٹلٹ دے کے سیاسی طور پہ استعمال کرنا اور پھر خواجہ آصف کو اس کا ذمہ دار قرار دینا، میرا خیال ہے یہ ایک انتخابی کارڈ تو ہو سکتا ہے، یہ ایک انتخابی ٹیکنیک تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ میں تھوڑا سا ڈفرنس آف اپینین ہے میرا عثمان ڈار صاحب کے ساتھ، کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس خواجہ آصف کو میں جانتا ہوں وہ کبھی یہ حرکت نہیں کرے گا۔ دوسرا، خواجہ آصف ظاہر ہے ان کے پاس اقتدار تو ہے نہیں، وہ اس وقت خود اسی طرح الیکشن لڑ رہے ہیں، اسی طرح انتخابی سیاست کر رہے ہیں جس طرح عثمان ڈار کی والدہ کر رہی ہیں، تو نگران حکومت ہے، اور اگر یہ معاملہ ہوا ہے تو پھر نگران چیف منسٹر سے پوچھنا چاہیے یا پھر نگران وزیر اعظم سے پوچھنا چاہیے۔ اگر یہ ذمہ دار کو ہو سکتا ہے تو نگران حکومت ہو سکتی ہے، اس میں خواجہ آصف کا کوئی قصور مجھے نظر نہیں آتا۔ پھر میں کہوں گا کہ عثمان ڈار کے ساتھ زیادتی ہے، اس کے گھر پولیس نہیں جانی چاہیے، لیکن جو سوشل میڈیا کے اوپر حسن اقبال کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے وہ بھی زیادتی ہے، اور خواجہ آصف کی جو کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے وہ بھی زیادتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔